کہ آپ کی جو لیکچرز ہوتے ہیں نا ان میں بار بار یہ کچھ الفاظ ریپیٹ ہوتے ہیں, آپ مائنڈ نہ کیجیے گا. میں میری تحقیق, میری ریسرچ, میرا خیال ہے, میں نے یہ سمجھا ہے, اور پھر ساتھ ہی جناب بڑے بڑے مجتہدین, بڑے بڑے ائمہ کو رگڑا لگاتے رہتے ہیں, اور پھر الفاظ جو ہے نا وہ ادائیگی کا سٹائل بھی بڑا جارحانہ قسم کا. اس سے وہ اکثر و بیشتر لوگوں نے یہ بات کی, بلکہ بعض تو ایسے بندے ہیں جن کا آپ کی دعوت کا ان کو علم بھی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں یار یہ تو بندہ بڑا متکبر اور بڑا بدتمیز بندہ لگ رہا ہے, اس کا تو لہجہ ہی ایسا ہے کہ لگتا ہے یہ متکبر ہے, تکبر اس کا ٹپک رہا ہے. یہ ذرا تھوڑی وضاحت کریں. ٹھیک ہے, دیکھیں جی, جو جس بندے کو یہ لگتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. آپ اگر نون لیگ والوں سے پوچھیں وہ کہیں گے جی عمران خان صاحب انتہائی متکبر انسان ہے, لیکن پی ٹی آئی والوں کو آپ الٹے بھی لٹک جائیں یہ بات منوا نہیں سکیں گے. وہ کہیں گے وہ دل سے بولتا ہے, وہ اندر کی آواز ہے, وہ دیکھیں اپنے لیے تو کچھ نہیں کر رہا, وہ پبلک کے لیے کر رہا ہے. یہی علماء والے مسئلے میں بھی ہے کہ اپنے علماء کے جارحانہ سٹائل. مجھے بتائیں یہ جو مکتب فکر کا بات کرتا ہے اس سے ذرا پوچھیں حنیف قریشی صاحب کا کیا جارحانہ سٹائل نہیں ہے بریلوی مکتب فکر میں؟ مفتی نہیں ہے. الیاس گمن صاحب کا جارحانہ سٹائل نہیں ہے, دیوبند مفتی نہیں ہے. توصیف راشدی صاحب اہل حدیث مکتب فکر کو پریزنٹ کر رہے ہیں, کیا ان کا جارحانہ سٹائل نہیں ہے؟ غضنفر عباس صاحب کی جو لینگویج کیا جارحانہ نہیں ہے؟ سب لوگوں کی ہے. مطلب یہ تو مطلب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ صرف میرے والا ہی مسئلہ ہے, تو باقی لوگوں کے ساتھ بھی مطلب مسئلہ اسی طریقے سے ہے. تو یہ کوئی تکبر میں والا چکر یہ اس طریقے سے نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ بعض اوقات ظاہر ہے جب آپ اپنی کوئی تحقیق سامنے لا رہے ہوتے ہیں, پھر ظاہر ہے میں کے ذریعے بات ہوتی ہے, تکبر کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہوتا ہے, وہ ہم اپنا رونا رو رہے ہوتے ہیں. آپ صحیح مسلم کا مقدمہ اٹھائیں, امام مسلم کی تو بزرگی میں کسی کو شک نہیں ہے نا, ان کو تو میں نہیں کرنی چاہیے. وہ پورا مسلم کا مقدمہ یہ ہے کہ میں نے ارادہ کیا, میرے شاگرد نے مجھے یہ کہا, میں یہ کرنے جا رہا ہوں, میں ایسی کتاب لکھوں گا, میں نے یہ دیکھا. وہ پورا میں ہی ہے صحیح مسلم کا مقدمہ. وہ اس لیے کہ وہ کتاب وہ لکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے اپنا ایک ڈاکٹرائن لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور ایک تھیسس لا کے لوگوں کو پیش کرتے ہیں کمپیریٹیو ریلیجن کی اسٹڈی کرنے کے بعد ود ان جو سیکٹس ہیں, تو اس میں یہی کہوں گا کہ یہ میرا پوائنٹ آف ویو اس میں یہ ہے, اور میرا خیال کتاب و سنت کی دلائل کی روشنی میں میرا یہ ہے. تو یہ تو قرآن میں ہے, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی تم فرما دو میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا اللہ کے لیے. پورا میں ہی ہے. ہم اپنی بات کر رہے ہیں نا, مطلب ہر بندہ, میں کب کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے نظریات ہیں, یہ میرے ہی نظریات ہیں. تو اس سے تکبر کی طرف کوئی نہ لے کے جائے. تکبر تب ہے جب ہم اس کی بنیاد پہ باقی علماء کی طرح باقی سب کو کافر ڈکلیئر کر دیں, دوستی ڈکلیئر کر دیں. میں بار بار کہتا ہوں میں قادیانیوں جو اہل سنت کا آف شوٹ ہے اور نصیریہ جو شیعہ کا آف شوٹ ہے, اس کے علاوہ سب کو مسلمان سمجھتا ہوں. پھر میں سے کیوں کسی کو اختلاف ہوتا ہے؟ وہ بعض کا لفظ اس طرح بولنا پڑ جاتا ہے جب وہ میں کے بغیر وہ نہیں ہے. میں بعض کا احتیاط کر کے ہم بھی بول رہا ہوتا ہوں کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ. اردو میں تو ہم بھی بولا جاتا ہے میں کی جگہ. تو میں جو ہے وہ نعوذ باللہ قطن یہ وہ والی میں نہیں ہوتی ہے. وہ جب دعوت لانچ کی جاتی ہے تو وہ اس میں اس طرح کے الفاظ آ جاتے ہیں. اس کو انہی طرح لیا سے کریں. اور جس طرح آپ کے علماء یہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ, میں اگلے دن الیاس قادری صاحب کو سن رہا تھا, خود سنا ہے, یعنی میں ان کو پرسنلی میں نے اس طرح بیٹھ کے الیاس قادری صاحب کے ساتھ کھانا کھایا ہوا 1999 میں, جب میں 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا انجینئرنگ یونیورسٹی میں, دعوت اسلامی میں کراچی جا کے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ پوری اسلامی تاریخ میں 1400 سال میں جتنی مسجدوں میں نے امامت کی ہے کسی شخص نے نہیں کی ہے. یہ میں نے خود سنا الیاس قادری. اور یہ دعویٰ بھی ان کا ٹھیک ہے. وہ جماعتوں کے ساتھ جاتے تھے, بریلویوں کی مسجدیں ہزاروں کی تعداد میں. وہ کہتے ہیں ہزاروں میں تو کوئی بندہ نہیں ہوگا کہ ہزاروں مسجدوں میں گیا اور ہزاروں ڈفرینٹ مسجدوں میں اس نے امامت کی ہو. بات ٹھیک ہے ان کی, لیکن وہاں کسی نے نہیں کہا کہ صاحب آپ یہ میں کر رہے ہیں, کسی کو نہیں آیا نظر. تو یہ میں والا معاملہ بھی باقیوں کے بارے میں آتا ہے. میں کے بعد اگر کہہ دینا کہ ایک میں ہے کہ تو باقی سارے فٹے منہ, یہ تو نہیں میں کہہ رہا ہوتا ہے. ایک میں ہی میں باقی سارے فٹے منہ, یہ تو نہیں کہہ رہا ہوتا. مطلب میں ایک بات کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ کیا میں نے اس طریقے سے, میں نے یہ سمجھا, وہ تو آپ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ کو میں نے کبھی سوال کرتے ہوئے نہیں کہا کہ جی میرے خیال میں مجھے یہ لگتا ہے. آپ کا خیال ہے, آپ کو حق حاصل ہے. دنیا میں ہر انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھے. میں کے بعد اگر سب کو فٹے منہ میں کر رہا ہوں پھر بات ہے. میں کہتا ہوں یہ میری رائے ہے. یہ تو غامدی صاحب بھی کہتے ہیں, ہم سے زیادہ ٹھنڈا بندہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ میری رائے ہے, میرے دلائل ہیں, آپ ماننا چاہتے ہیں تو مانیں, ادروائز آپ کی مرضی. تو میں کر کے میں بیسیکلی اپنی غلطیوں کا بوجھ کسی پہ نہیں ڈالنا چاہتا. اگر میں کسی غلط نظریے پہ پہنچا تو یہ میرا خیال ہے, مجھے غلطی لگ سکتی ہے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں. ٹھیک, یہ اچھا ہوا آپ نے غامدی صاحب کا نام لے لیا, کیونکہ غامدی صاحب کے اسکول آف تھاٹ کے جو فالوورز ہیں نا زیادہ تر
جو ذرا تھوڑے آزاد خیال ٹائپ لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی بڑا اعتراض آ رہا تھا. نہیں ان کو کہ غامدی صاحب تو کہتے ہیں میں ٹھیک ہے, وہ تو امام مہدی کے مسئلے میں نزول عیسیٰ کے مسئلے میں کہتے ہیں یہ میری رائے ہے, آپ اختلاف کر سکتے ہیں. میں تو وہ بھی کہتے ہیں, اور میں پھر ہر لیکچر کے اینڈ پہ کہتا ہوں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے, اور جو صحیح بات ہے ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. میری یہ بات بھی تو کوٹ کیا کرے نا. میرے علاوہ کون سا بندہ ہے پھر میں آ گئی ہے کہ جو ہر لیکچر کے اینڈ پہ یہ دعویٰ کرتا ہو, دعا کرتا ہو کہ اگر کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. تو یار تسی بھی معاف کر دو منو, اللہ تو معاف کر ہی دے گا انشاءاللہ.